ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ آج شب معراج ہے تو آج شب معراج ہے ہی نہیں، آج شب معراج ہے ہی نہیں، کس نے کہا ہے؟ ہم قسم اٹھا کر کہیں گے کہ آج شب معراج ہے ہی نہیں۔ پہلے تو اس کی متعین تاریخ میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو متعین طور پر واقعہ معراج پیش آیا تھا۔ اکثروں نے 27ویں شب یعنی 26 رجب کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، 27 رجب کی شب رات، اس کو لکھا ہے، لیکن وہ بھی قول فیصل نہیں ہے۔ ایک ہے شب معراج اور ایک ہے واقعہ معراج۔ شب معراج کا ترجمہ ہے معراج کی رات، واقعہ معراج کا مطلب ہے معراج کا واقعہ جو پیش آیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ جس رات پیش آیا تھا اس کو شب معراج کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شب معراج آج تو نہیں ہے۔ آج معراج ہو رہی؟ آپ کو ہو رہی مولوی صاحب؟ نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ آرام فرما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ معراج میں ہو۔ تو ایک بزرگ نے ایک جگہ بیان میں یہی پوچھا سوال، طلباء کا مجمع ہوتا تھا کالج کے، یونیورسٹیز کے، بتاؤ بھائی آج معراج ہوگی کیا کسی کو؟ آج ہے شب معراج؟ کہا یہ تو نہیں ہے۔ 1442 سال پہلے پیش آنے والا واقعہ، چلے کچھ سال اور اس میں گھٹا دیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا واقعہ، تو 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ہے اس واقعے کو پیش آ کے، لیکن اس کے بعد میں کم از کم 1200 سال تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آج 27ویں شب ہے اور اس شب میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی۔ اکثری قول کے اعتبار سے بھی ساری بدعتوں نے جنم لیا ہے 1200 سال کے بعد۔ چلو ٹھیک ہے، خلاف سنت، خلاف قرآن، خلاف طرز صحابہ اور تابعین و تبع تابعین و اسلاف، آپ اس کو شب معراج مناتے ہو تو کم از کم اچھے کام کرو۔ ہمارے حضرات علماء کرام نے اس لیے بیانات کیے ان راتوں میں، پیچھے ماضی میں، اب تک بھی کرتے آ رہے ہیں، یہ سوچ کر کے ایک بہانے سے لوگ آ جاتے ہیں، ان کے سامنے کچھ اللہ رسول کی باتیں کر لو، کچھ وہ اللہ اللہ کر لیں گے، یہ نیت سے شروع کیا۔ لیکن مسجدوں میں نوجوان آئیں گے، نماز پڑھیں گے خشوع و خضوع سے، جیسے نماز صرف آج عشاء کی فرض ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد فجر سے ختم۔ نبی علیہ السلام معراج کے لیے جب تشریف لے گئے تھے، نعمت معراج جب ملی تھی آپ کو، تو آپ علیہ السلام نے صرف ایک نماز لائی تھی جو ہر 27ویں رجب کی عشاء کی نماز ہے، بس اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ ایسے خشوع و خضوع سے پڑھیں گے عشاء کی نماز، ایک ہی نماز فرض ہے گویا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک حصہ فوری نکل جاتا ہے مساجد سے، ایک حصہ بیان وغیرہ میں بیٹھ جاتا ہے، یہ دو حصے ہو گئے۔ پھر بیان میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیان ہونے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں یا پھر گھر گھر چلے جاتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یا تو گھر جائیں گے یا پھر گھر گھر جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ سڑکیں ناپنے کے لیے ہے کہ حکومت نے کون سی سڑک کتنے میٹر کی بنائی ہے اور اس میں انہوں نے کتنا گارا استعمال کیا ہے، کتنا میٹیریل ڈالا ہے، تاکہ ہم کو اس کا تجربہ ہو اور ہم بھی کل کوئی سڑک بنائیں، کیونکہ ویسے بھی راستے بہت خراب ہیں۔ اس لیے خوب گھومو، پوری رات مٹر گشتی کرو سڑکوں پر، بائک پر، کاروں میں، کہ ساری مقدس اور متبرک راتیں نوجوانوں کے لیے اسی غرض سے آتی ہیں۔ شب قدر میں یہی کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو متعین رات ہے۔ شب برات میں کرتے ہیں، وہ متعین رات ہے۔ تو بجائے کمانے کے گنواتے ہیں،
تو کیا فائدہ؟ اگر مان لو کہ آپ منع بھی رہے ہو خلاف سنت تو کچھ کام اچھے کرو، وہ بھی نہیں کرتے۔ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ آج کی رات شب معراج ہے ہی نہیں، تھی ہوئی، وہ بھی پکی 27 کو ہوئی، کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ ہاں واقعہ معراج جو پیش آیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ ہے کیا اس کو سمجھنا چاہیے۔ واقعہ معراج دراصل عنوان ہے اس بات کا، پیغام ہے اس بات کا کہ وہ جو ہم محاورہ کہتے رہتے ہیں نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، وہ کیسا میٹھا ہوتا ہے، وہ ایسا میٹھا ہوتا ہے بتانے کے لیے اللہ نے واقعہ معراج کو وجود بخشا۔ اگر کوئی پوچھے کہ صبر کا پھل کیسا میٹھا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ معراج بتاؤ اور کہو کہ صبر کا پھل ایسا میٹھا ہوتا ہے کہ جتنا نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو گھلایا، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں جھیلیں، اللہ پاک نے معراج کی نعمت دے کر آپ علیہ السلام کی تلافی کر دی، ساری تکلیفوں کی، مصیبتوں کی۔ اور واقعہ معراج کا بالکل جلی عنوان، مین ٹائٹل، بنیادی چیز واقعہ معراج میں جو پیش آئی، سب سے اہم، باقی چیزیں اس کے اطراف میں گھومتی ہیں، وہ ایک آیت ہے ثم دنا فتدلی، پھر اسی کی شرح ہے فکان قاب قوسین او ادنا، قرب خدا بندی کی نعمت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام اس قدر قریب ہوئے، اس قدر قریب ہوئے، اس قدر قریب ہوئے کہ جیسے تیر کمان کے جو کمان ہوتی ہے، اس کمانوں کے جو دو تان ہوتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، بس ان دونوں کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، اتنا قرب نصیب ہوا نبی علیہ السلام کو۔ یہ ہے معراج کی بنیاد۔ معراج کس کو بولتے وہ بھی نہیں معلوم۔ اگر آپ پوچھیں سڑکوں پہ یہ گاڑیاں ٹائیں ٹائیں کرنے والوں سے کہ معراج کس کو کہتے ہیں، نوجوان بچے شب معراج بلکہ پھر ان کو روک لینا، بولنا شب کس کو بولتے، معراج کس کو بولتے۔ وہ نہ شب بتائیں گے نہ معراج بتائیں گے، زیادہ سے زیادہ بولیں گے معراج ہمارے چاچا کے بیٹے کا نام ہے، پھوپھا کے بیٹے کا نام ہے، معراج بھی نہیں معلوم۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے، سیڑھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اب استعمال نہیں ہوتا، لیکن معراج کا مطلب ہے سیڑھی، ہر وہ چیز جو اوپر لے جائے انسان کو۔ معراج نکلا ہے عروج سے، معراج اوپر لے جانے کا آلہ، ایسی چیز جو اوپر لے جائے، تو ہر وہ چیز جو اوپر لے جائے وہ معراج کہلاتی ہے۔ تو اصل ہے عروج، عروج کا مطلب ہے بلند مقام، اونچا مقام۔ اب واقعہ معراج کی پوری تفصیلات تو آپ لوگ کئی دفعہ سن چکے ہو، اتنا سن چکے ہو کہ ماشاءاللہ خود بھی بیان کر سکتے ہو، علماء کی تھوڑی چھٹی کرو، معراج پہ بیان اب تم لوگ کر لو، اتنا سن چکے ہو ماشاءاللہ، لیکن حاصل کیا کیا اس سے؟ جیسے پہلی بات عاجز نے بتائی کہ واقعہ معراج کا مطلب کیا ہے، کہ اگر کوئی پوچھے صبر کا پھل کیسا ہوتا ہے، کیسا میٹھا ہوتا ہے، تو اسے بتانا کہ صبر کا پھل ایسا میٹھا ہوتا ہے، اور پھر پورا واقعہ معراج سنا دینا۔ نبی علیہ السلام جب ٹوٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے، تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور پیارے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ میں راضی ہوں آپ سے، اس حال میں بھی راضی ہوں۔ طائف میں واپسی کے موقع پر ایک باغ میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ راضی رہیں، اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں، ان لم تکن علی ساخط فلا ابالی، اگر آپ ناراض نہیں ہیں نا مجھ سے، کوئی پرواہ نہیں، یہ لوگ پتھر ماریں، کچھ بھی کریں، لہو لہان کریں، کچھ بھی تکلیف دیں، اور اگر آپ ناراض ہیں تو سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے۔ اور پھر اور بھی عرض معروض کیا اپنے محبوب کے ساتھ، محبوب حقیقی کے ساتھ۔ اللہ پاک نے کہا کہ اب وقت آیا ہے، اب آؤ میرے پاس، تو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا۔ پھر وہاں مختلف واقعات ابتدا ہی سے دکھائے گئے، اور ہر واقعے میں ایک سبق۔ نبی علیہ السلام نے ایک نقطہ یہ ہے، جنت کے واقعات کا تفصیلی ذکر نہیں کیا، البتہ مختلف لوگوں کو جو مختلف عذاب دیے جا رہے تھے اللہ کی طرف سے، مختلف
ان کو تفصیل سے کھول کھول کے بیان کیا۔ مقصد کیا تھا؟ 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ میری امت کا ہر فرد معراج کی راہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں سے بچنے والا بن جائے، ان رکاوٹوں کو دور کرے۔ کہ معراج ایک تو نبی علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اور ایک معراج ہر امتی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ کس شکل میں؟ اللہ کے قرب کی شکل میں، اللہ کے تعلق کی شکل میں، اللہ کی معیت کی شکل میں، اللہ کی محبت کاملہ کی شکل میں، اللہ کی رحمت کی شکل میں، اللہ کی تجلیات کے نازل ہونے کی شکل میں۔ ان ساری شکلوں میں ہر بندے کو معراج نصیب ہو سکتی ہے، اور اس راستے میں جو رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، گناہ، نافرمانی اللہ کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفصیل سے بتایا۔ عورتوں سے متعلق گناہ بھی بتائے، مردوں سے متعلق گناہ بھی بتائے۔ پھر کہا عورتوں سے کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ خواتین سے متعلقہ جو واقعات نبی علیہ السلام نے معراج سے واپس ہو کر بتائے تھے، ان واقعات کے آئینے میں، پس منظر میں اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ کہیں ہم اس میں تو نہیں آئیں گے۔ غیبت کرنے والیوں میں، چغلی کرنے والیوں میں، بے حیائی کا ذریعہ بننے والیوں میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کچھ عورتوں کو سینوں کے بل لٹکایا گیا تھا، بالکل عجیب حالت میں، اور آگ جو ہے نیچے سے اوپر تک انہیں جلا رہی تھی اور وہ تڑپ رہی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں آپ کی امت کی جو زنا کو فروغ دیتی ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے نہ خود ارتکاب کرتی ہیں بلکہ دوسروں کو دعوت دیتی ہیں اور دوسرے اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ زمانہ کیسا ہے؟ شیوع زنا کا زمانہ ہے، زنا کے پھیلنے کا۔ اس قدر یہ برائی پھیل رہی ہے جو دین کے حلقوں میں ہے نا، ان کو نظر نہیں آتا۔ مسجد میں زنا کیوں نظر آئے گا صاحب؟ مدرسوں میں زنا کیوں نظر آئے گا؟ خانقاہوں میں زنا کیوں نظر آئے گا؟ دعوت و تبلیغ کے حلقوں میں زنا کیوں نظر آئے گا؟ ہم مطمئن ہیں کہ صاحب زنا نہیں ہے۔ ذرا آپ ان حلقوں سے باہر نکل کے دیکھو، اتنا زنا ہے، اتنا زنا ہے کہ کورونا تو بہت ہلکی چیز ہے، انتہائی ہلکی چیز ہے اگر اللہ نے عذاب کی شکل میں بھی اگر اسے اتارا ہے۔ اس قدر بے حیائی، فحاشی، عریانیت، ننگا ناچ، اور اس قدر ایسی بری حالت ہے اس تعلق سے کہ زبان پر اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں لگتا۔ اور تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہر شخص سوچ لے، کس کے سامنے واقعات نہیں ہیں، کس کے سامنے حالات نہیں ہیں۔ اگر آج کی اس رات میں ہر مرد یہ عہد کر لے اور ہر عورت یہ عہد کر لے کہ انشاءاللہ بے حیائی اور اس سے متعلقہ ہر چیز کو ہم 3 طلاق دے دیں گے، چھوڑ دیں گے مکمل طور پر، بے حیائی بھٹکے گی بھی نہیں ہمارے پاس، سوچیں گے بھی نہیں بے حیائی کو، کافی ہے انشاءاللہ۔ آج کی اس رات میں یہ عہد کر لیں، سبق حاصل کریں واقعہ معراج کے موقع پر جو حالات پیش آئے تھے اور نبی علیہ السلام نے واپس آ کر بتایا، ان سے سبق حاصل کریں، اور جو باتیں نبی علیہ السلام نے گناہوں کے اعتبار سے بیان فرمائی ہیں، اگر ان میں ہم مبتلا ہیں تو ان سے بچنے والے بن جائیں، ان سے پرہیز کرنے والے بن جائیں۔